الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Before we start our class, you can see I have a mask and I'm not feeling well. خدا کی طرف سے رحمت ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ لوگ بیئر کیجیے گا. آواز میری اتنی زیادہ I won't be able to speak out loudly, تو پلیز بیئر کیجیے گا انشاءاللہ. پچھلی کلاس کے اندر in our previous class ہم نے جو سیشنز کیے تھے, ان سیشنز کے اندر ہم نے ریئلٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ کی تھی. That's what we discussed. And we reached up to that, why do we fear death? ہم نے 3 reasons ہم نے کہے تھے. We discussed 2 reasons. Is there anyone in the class who can tell me what was the first reason? Ignorance. Asante. How many mics do we have? Okay. So number 1 was? Ignorance regarding death. Ignorance regarding death. Can you please elaborate, what do you mean by ignorance regarding death? We don't have much information about death, or it is something that we don't know and we are fearful of that. So fear is there because of the ignorance. What was the problem here at the first level? It's attachment to the world. No, attachment to the world is the last one. Attachment to the world is the third one. What was ignorance? Ignorance means میں جاہل ہوں اس سے کہ ڈیتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, یہ جہالت ہے. سو اگر میں سمجھتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تو پھر میں موت سے ڈروں گا میں. But if, for example, I'm not ignorant, I know what is the reality. Inshallah we'll discuss this. تو پھر اس وقت آپ جو ہیں آپ موت سے نہیں ڈریں گے. Simple as this. Yes. Yeah. So, sins and oppression. You remember? Lack of preparation. جو گناہ کیے ہیں میرا, اب دیکھیں what is the difference between the first level and the second. At the first level میں سمجھتا ہوں زندگی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, but at this level میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بعد کچھ اور بھی زندگی موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ میرے نام اعمال جو ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ پرابلم ہے, گناہ سے بھرے ہوئے ہیں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور دوسروں پر ظلم کیا ہے. اور میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ اگر کوئی چوری کی گاڑی لے کر جا رہا ہو اور آگے ٹریفک پولیس ہو, تو یہ چوری کرنے والا ڈرے گا کہ وہاں پر مجھ سے سوال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس اگر ڈاکیومنٹ سارے پورے ہیں تو پھر آپ نہیں ڈریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک ڈسکشن یہاں کرنا چاہتا ہوں. Is it working? No. Oh, sorry. It's not working. صلوات بج محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خوب. That is on. Yes. Okay. It's a good حکایت کچھ سمجھانے کے لیے. ملا نصیر الدین ان کی سٹوریز جو بہت زیادہ مشہور ہیں. ملا نصیر الدین کی مثال کے طور پر آپ کے پاس ہندوستان کے اندر کیا تھا, اکبر کے ساتھ کون تھا, بیربل, تو وہاں پر اس کی سٹوریز ہیں. ایران کے اندر جو تھا ملا نصیر الدین تھا. یہ سٹوری سمجھانے کے لیے کہ انسان گناہ اگر اس کے پاس ہیں ڈرے گا موت سے.
یہ جو ملا نصیر الدین ہیں ایک دن جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ قبر میں جا کر تھوڑا سا جا کر لیٹوں اور دیکھوں کہ ملک الموت کیا ہوتے ہیں، اور تو قبر بنائی۔ مستحب ہے کہ انسان قبرستان جائے، اس کی سختی کو برداشت کرے۔ بہرحال کبھی موقع ملا تو اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ علماء اپنی قبر بناتے تھے اور وہاں جا کر تلاوت قرآن پاک کرتے تھے۔ یہ ایک الگ ڈسکشن، ہمارے پاس اب فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ملا نصیر الدین قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہی ہرڈ کچھ ہارسز اور ڈونکیز جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جب قبر میں لیٹے ہوئے تو ان کو فیل ہوا کہ یہ ملک الموت آ رہا ہے۔ اب ڈر گئے ہیں تو قبر سے اٹھے، تو جیسے ہی قبر سے اٹھے تو یہ جو ڈونکی جو تھا جس کے اوپر پورا لشکر آ رہا تھا، جو کاروان آ رہا تھا، یہ ڈر گیا۔ اور جب گدھا یا گھوڑا ڈر جائے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ اور جب بھاگے اور سب کو گرایا، وہ کاروان بعد میں متوجہ ہوا، ریئلائز کیا کہ یہ میرے گدھے کو ڈرانے والا کون تھا؟ ملا نصیر الدین تھا۔ اس کو پکڑتے ہیں اور حسابی ہم کہتے ہیں فارسی میں، اس کی پٹائی لگاتے ہیں، اس کو صحیح مارتے ہیں اور اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، مٹی میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ گھر پر جاتا ہے۔ گھر پہ جانے کے بعد اس کی بیوی دیکھتی ہے تم تو قبرستان گئے تھے لیٹنے کے لیے قبر میں، یہ کپڑے وپڑے پھٹ کے اور یہ سب کچھ کیا حال ہے؟ تو اس نے پوری سٹوری بتائی کہ میں نے لیٹا ہوا تھا اور میں اچانک سے کھڑا ہوا اور یہ ڈونکی جو تھا ڈر گیا، اور پوری کہانی بتائی انہوں نے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، اب یہاں پر مورل آف دا سٹوری یہاں پر ہے، اس کی بیوی سے پوچھتی ہے یہ بتاؤ ملک الموت کا کیا حال تھا؟ قبر میں تو گئے تھے، ملک الموت کا کیا حال تھا؟ اس نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا if you do not scare someone's donkey they have nothing to do with you۔ I don't know سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے ملک الموت کو تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں بشما کاری ندارن، آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ مشکل کرتے ہیں، پرابلم کرتے ہیں تو ملک الموت جو ہے، تو یہ اس نے مورل آف دا سٹوری بتایا کہ یہ گناہ جو ہیں یہ ہمارے لیے درد سر بنیں گے روز قیامت۔ تو اس کا حساب کتاب جو ہے اسی دنیا کے اندر اگر ختم کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آگے کا مرحلہ سخت ہے۔ تھرڈ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، اگنورینس، سنس اینڈ اپریشن۔ تھرڈ ون از اٹیچمنٹ ٹو دس ورلڈ۔ دنیا کے ساتھ انسان کیا ہے؟ اٹیچمنٹ ہے۔ یہ آپ کو بتا سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر کچھ آیت یاد آ رہی ہے؟ کین اینی ون ٹیل کون سی آیت ہے؟ المال والبنون۔ بنون تو یعنی تو صرف یہاں مال ہے۔ ہاں جی، قبر موجود ہے، مشہور و معروف آیت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کمپٹیشن ان ورلڈلی انکریز ڈائیورٹس یو۔ ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، او ہو ابھی آ رہی ہے ولادت، آ رہی خوشحالی آ رہی ہے، یہ شیلا وہ ایسا پہنے گی تو میں شیلا کیسے پہنوں میں؟ اس کے پاس ایسا فون ہے تو میرے پاس کیسا فون ہے، اس کے پاس ایسا گھر ہے۔ کمپٹیشن کے اندر کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈائیورٹ کر جاتے ہیں اپنے مشن سے، خداوند متعال سے۔ وی فارگیٹ ویری ایزیلی کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے گیا تھا۔ اور پھر کیا کہتا ہے خداوند متعال؟ حتی زرتم المقابر until you visit the graveyards۔ یہ اٹیچمنٹ جو ہے یہ سخت ہے۔ من کانت، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں من کانت الدنیا ہمتہ، whoever desires the world، اس کی ہم اور غم دنیا ہو۔ ہم اور غم جو ہے جینے کا مقصد صرف دنیا ہے۔ اشتدت حسرتہ عند فراقہا، اس کی شدید ہو جائے گی حسرت، feels a lot of regret عند فراقہا، فراق یعنی جدائی، جب اس دنیا سے جدا ہوگا یہ سخت ہے۔ یہ سب کچھ مال تو بنایا تھا انجوائے کرنے کے لیے، اور اب میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میں کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ تو امام کہتے ہیں یہ مشکل ہے۔ اب اس کا کچھ حل بتاتا ہوں، یہ اچھی ڈسکشن ہے یہاں پر۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ، ہارون رشید کون سے ایئر میں آیا ہے؟ 170 کے اندر آیا ہجرہ کے اندر آلموسٹ۔
اس کو ایک دفعہ شوق ہوا کہ رسول خدا کے زمانے کا کوئی صحابی ہو تو اس سے میں کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں، میں حدیث سننا چاہتا ہوں میں. تو یہ لوگوں کو جا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو رسول خدا کے زمانے کا ابھی تک زندہ ہے. رسول خدا 11ویں ہجرہ میں انتقال کیا ہے اور یہ 170 ہجرہ کے اندر موجود ہے. 160 years have been passed نا. اب کسی بوڑھے کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں اور اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ جناب تم نے کیا رسول خدا کی کوئی حدیث یاد ہے تمہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یس آئی ریممبر ون حدیث when I was very small. میں بہت چھوٹا تھا، رسول خدا سے میں نے ایک حدیث سنی تھی. کیا حدیث تھی؟ یشیب ابن آدم، یشیب شاب سے ہے، جوان سے ہے. The son of Adam grows old. یشیب ابن آدم یعنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کی عمر. And as he gets older, وَتَشُبُّ مَعَهُ خَصْلَتَانِ, and two traits become young in him. جتنی اس کی عمر اوپر جائے گی، دو خصلت ہیں، دو ٹریٹس ہیں اس کے اندر، وہ بھی جو ہے جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. نمبر 1 is حرص، نمبر 2 is طول العمل. greed and long wishes، لمبی جو ہے وشز ہیں، بڑی پلاننگ کر رہا ہے اس دنیا کے لیے. یہ سنتا ہے ہارون رشید حدیث اور سکوں کی تھیلی جو ہے، پاکٹ جو ہے کہ نام ہے، پیکٹ جو ہے، وہ پیکٹ اس کو دیتا ہے. اب یہ باہر جاتا ہے بوڑھا، اور جب باہر جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو سپاہی ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج سکتے ہو؟ تو بولتا ہے نہیں، ٹائم از اوور، یہ بادشاہ سلامت ہیں، ان کے پاس وقت نہیں. بولتے نہیں، ایک ون مور ٹائم آئی وانٹ ٹو گو بیک. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لے کر آتے ہیں. جب جاتے ہیں تو وہ جو بوڑھا شخص ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ جو سکوں کی جو تھیلی دی ہے یہ کیا ہر سال ملے گی یا صرف ابھی کے لیے ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں عجب ہے، تجھے یہ نہیں پتہ کہ یہاں سے باہر نکلے گا کہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، تجھے اگلے سال کی فکر ہو رہی ہے. اور اس نے کہا صدق رسول اللہ، رسول خدا نے بالکل سچ کہا ہے. یہ تیری بالکل اگزامپل جو ہے اس پہ فٹ آتی ہے. اور قرآن کے اندر بھی دیکھیں گے جو 5 ڈفرینٹ جو اسٹیجز بتائیں قرآن نے، اس کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ جب آگے جب جاتا ہے انسان تو اس کو تکاسر، اس کو پیسہ جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. جوان جو ہوتا ہے اس کو بیٹی کی جو ہے اس کا شوق ہوتا ہے، صبح سے شام تک جو ہے آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے، مشرق سے مغرب بال کرتے ہیں، مغرب سے مشرق گھما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جوان ہمارے کرتے ہیں. جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے، ہم جیسے ایج اوپر جا رہی ہے تو اب پیسے جمع کرنے ہیں. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اس دنیا میں تو رہنا ہے تو کیا کروں میں یہ اٹیچمنٹ کو اب میں ڈسکس کروں گا. میں آپ یہاں سے کوئی غلط مطلب نہ لے کر جائیے گا کہ مولانا کہہ رہے ہیں سب چھوڑ دو، سب جو ہے کہنا بزنس بند کر دو. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. یہ ہم بات کریں گے کس طریقے سے اٹیچمنٹ کم ہو. اٹیچمنٹ کے لیے امام نے عجیب جملہ کہا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ابی عبیدہ الحذاء، one of the companions of Imam Sadiq علیہ السلام came to Imam and said حدثنی بما انتفع به. امام کو یہ حدیث بتائیے جس سے مجھے نفع ہو، فائدہ ہو. تو امام نے کیا کہا؟ یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ، اکثر ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرو. فإنه لم يكثر انسان ذکر الموت الا زہد فی الدنیا. For no one remembers death often except he lives a very ascetic life. زہد والی زندگی اس کی ہو جاتی ہے. زہد کا مطلب کیا ہے؟ Anyone in the class can tell what is the meaning of زہد؟ almost like that. زہد کہتے ہیں آپ کی مٹیریلسٹک ورلڈ کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ ہوتے تو اسی میں ہی ہیں لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کر سکتا ہوں میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. آپ کی اٹیچمنٹ کیسے ختم ہوگی؟ خداوند متعال کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تَأْسَوْا the root word is افسوس، تاکہ تم افسوس نہ کرو علی ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے. یعنی جو چیز چلی جائے اس پہ افسوس نہیں کرنا ہے، اور جو تمہیں عطا کی جائے اس پہ فرح نہیں کرنا ہے. فرح مینس خوش نہیں ہونا ہے. از اٹ پاسبل؟ از اٹ پاسبل کہ دنیا کا مال آئے مجھے خوشی نہ ہو، دنیا کا مال چلے جائے غم نہ ہو؟ پاسبل ہے.
Should I give an example? Who is she? She is the cashier of the bank. آپ جب ڈپازٹ کرنے کے لیے پیسے جاتے ہیں تو یہ خوش ہوتی ہے, یہ اتنے سارے پیسے آ گئے. اور جب وڈرول کرتے ہیں پیسے تو یہ رو رہی ہوتی ہے. کیا یہ شی از ناٹ لافنگ, شی از ناٹ ہیپی, شی از ناٹ کرائنگ. وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ انسان سمجھ لے اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ سب اس کا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کانسیپٹ انسان کو, تو پھر اس کے اندر اس کو جو ہے زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. یہ امام علی علیہ السلام بتا رہے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام قال اللہ تعالی المال و مالی, خدا کہتا ہے یہ ساری کی ساری جو پراپرٹی ہے یہ میرا مال ہے. ہی از دا اونر, ہی از دا اونر, مالک وہی ہے. والفقراء عیالی, اور یہ جو فقیر جو ہیں یہ جو ہے میری پروٹیکشن ہے, یہ میرے فیملی ممبرس ہیں. یہ مال سارا میرا ہے, یہ جو فقیر ہیں یہ میرے فیملی ممبرس ہیں. والاغنیاء وکلائی, اور جو امیر جو ہیں جن کے پاس پیسہ موجود ہے یہ سارے میرے وکیل ہیں. وکیل سے کیا کام کرتے ہیں جناب؟ وہ آپ کے بہاف پہ ڈسپوز کرتا ہے آپ کے افیئرس کو. خدا کو پیسے دینے تھے فقراء کو, آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں جو امیر ہیں, that you should be able to dispose his affairs. یہ مال کہاں تک پہنچاؤ؟ فقراء تک پہنچاؤ, یہ فقیر تک پہنچے. فمن بخل بمالی, جو شخص, آپ کیا کہتے ہیں, مچویو کہتے ہیں نا, جو شخص بخیل, کنجوس, مکھی چوز بن جائے اور پیسہ جو ہے میرے عیال تک نہ پہنچائے, میرے فقراء تک نہ پہنچائے, ادخلہ النار ولا ابالی, اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا اور مجھے اس سے کوئی ابالی کہ مجھے جو ہے کیئر نہیں ہے اس کی. آئی ڈونٹ کیئر فار دیم. اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے, دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں سورہ الحمد میں, الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. واٹ ڈز اٹ مین مالک یوم الدین؟ واٹ ڈو یو مین بائی مالک یوم الدین؟ ماسٹر. ہاں, آپ کیا مالک نہیں کسی چیز کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں, لیکن یہاں پر جو آپ کے پاس اونرشپ ہے یہ کانٹریکچول بیسس پر ہے, یعنی حقیقی اونرشپ آپ کے پاس ہے, ریئل نہیں آپ کے پاس. ریئل اونرشپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں تو وہ بھی رہے, اگر آپ مر جائیں تو وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے, اگر ہم مر جائیں تو سارا مال کس کے پاس جاتا ہے؟ سب کا سب جو ہے انہیریٹرز کے پاس جاتا ہے. ہم نہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر میں مالک ہوں. خدا ان متعال روز قیامت وہاں پر اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی حقیقی مالکیت کی. تم جو اس دنیا میں سمجھے تھے میں مالک ہوں, میں کسی چیز کا مالک تھا ہی نہیں. یہ مجھے ذہن کے اندر جو ہے کہ نام ہے میرے یہ ایک رانگ کانسیپٹ موجود تھا. اوکے اوکے, واٹ ٹو ڈو؟ I'll ask, what is the difference between a boat in water, water in a boat? Yes. What is the difference? A boat in water, water in boat. احسنت. A boat in water, اگر کشتی پانی کے اوپر ہے تو آپ کی کشتی چلا سکتے ہیں. کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کشتی. اس دنیا میں رہنا ہے, اس دنیا کی محبت دل میں پینیٹریٹ نہیں کروانی ہے. اگر یہ دل کی محبت یہاں پر آ گئی تو یہ انسان جو ہے ڈوب جائے گا اس کشتی کی طرح. یعنی یو ہیو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں ہوں اور اس دنیا کے اندر اوکے یا اللہ محنت بھی کر رہا ہوں. دیکھیں حلال رزق کمانا اپنی فیملی کے لیے یہ مستحب ہے, حتیٰ کہ اس کے رزق حلال کو اوپر لے کے جانا یہ بھی مستحب ہے, لیکن اٹیچمنٹس نہیں ہونی چاہیے. اٹیچمنٹس یعنی اے خدا میرا گول جو ہے تو ہے, میرا گول تو ہے, میرا گول پیسہ نہیں ہے. اگر پیسہ میرا گول ہوگا تو میں حلال اور حرام ہر ایک چیز کو جو ہے میں کیئر نہیں کروں گا. حلال طریقے سے آتے حرام طریقے سے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. تو خدا مند تعالی تو ہے. ایک دعا میں اس کو جلدی ختم کر رہا ہوں میں. الہی حبلی کمال الانقطاع الیہ. یہ کس میں آپ پڑھتے ہیں؟ مناجات شعبانیہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں. My Lord, please grant me an absolute devotion to you. انقطاع
یعنی مجھے قطع کر دے اور میں تیرے ساتھ جو ہے ڈیووشن میرا تیرے ساتھ ہو، باقی اور کسی چیز کے ساتھ نہ ہو. یہ 3 چیزیں ہماری ہو گئیں. کتنی چیزیں بتائیں آپ کو؟ 3. نمبر 1 از اگنورینس، سنس اینڈ آپریشن. نمبر 3 از اٹیچمنٹ ٹو دس ورلڈ. ناؤ آئی ایم پریزنٹنگ ون آیا. اس آیا کے اندر آپ دیکھیں کہ خداوند متعال تینوں چیز کا ذکر کر رہا ہے. نمبر 1 ان الذین لا یرجون لقاءنا، indeed those who do not expect the meeting with us. Surah Yunus verse number 7 and 8. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, and they are satisfied with the life of this world. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, and they feel secure therein, and those who are heedless of our signs. تینوں چیز اس آیت میں موجود ہیں. Number 1 is إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّنَا لِقَاءَنَا. تو یہ پہلی چیز کا یہ اگنورنس ہے یہاں پر. یعنی ہم یہ اگر سمجھیں these are the people کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملاقات خدا سے کرنی ہی نہیں ہے, صرف یہی دنیا ہے, یہ اگنورنس آ گیا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اس دنیا کے ساتھ راضی ہو گیا ہے. یہ ہو گیا سنس اینڈ آپریشن. اچھا سنس آپریشن نیچے آئے گا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ یہاں پر جائے گا. اٹیچمنٹ ٹو دس ورلڈ ہیئر ہے, سنس اینڈ آپریشن یہاں پر آئے گا. اگر یہ تینوں کی تینوں چیزیں کسی انسان میں آ جائے, وہ یہ سمجھتا ہے یہی دنیا سب کچھ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں, اور دنیا سے محبت بہت زیادہ ہے. آپ سوچیں ذرا رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ واٹ شوڈ بی دا رزلٹ؟ ہاں خدا کیا کہتا ہے؟ اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے وہ. بما کانوا یکسبون, بیکاز آف واٹ they used to earn. یہ تینوں چیزیں کسی کے پاس موجود ہیں, کوشش کریں کہ ان تینوں چیزوں کو کسی طریقے سے کم کریں. یہاں پر ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. امام حسین's desire to meet his beloved, خدا سے جو محبت ہے, عشق ہے امام حسین علیہ السلام کا. امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت ہے, عجب روایت ہے, عجب روایت ہے, جامع الاخبار کی روایت ہے. I couldn't translate this, I'll translate this in front of you. لما اشتد الامر بالحسین حسین ابن علی ابن ابی طالب, جب امام حسین کے اوپر سختیاں زیادہ ہو گئیں, امام سجاد فرما رہے ہیں, نظر الیہ من کان معہ فاذا هو بخلافہم, امام نے نظر کی جو ان کے ساتھ جو دوسرے صحابی جو موجود تھے ان کی طرف نظر کی. صحیح ہے, تو وہ سب کے سب کہتے ہیں ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی امام کی پوزیشن سے. لأنہم کلما اشتد الامر معه فاذا هو بخلاف, لأنہم کلما اشتد الامر تغیرت الوانہم وارتعد فرائسہم. جتنی سختیاں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں, امام کے ساتھ جو لوگ تھے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا, ہاتھ جو ہیں کپا رہے تھے. وَوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل جو ہے ڈر رہے تھے. وَكَانَ الْحُسَيْنُ وَبَعْضُ مَن مَّعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ, لیکن امام حسین علیہ السلام ان کے خاص صحابی جو تھے یا خاص فیملی ممبر سے, ان کی سچویشن ڈیفرنٹ تھی. روز عاشورہ تُشْرِقُ أَلْوَانُهُم, ان کا چہرہ جو تھا وہ نورانی ہو رہا تھا. وَتَسْكُنُ نُفُوسُهُم, اور ان کے نفوس جو تھے, نفس جو تھے, سکون کے اندر تھے. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ, تو کچھ لوگوں نے کہا انظروا لا یبالی بالموت, لک ٹورڈز حسین, اسے موت سے کوئی ڈر, انہیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. فقال لهم الحسین, امام حسین نے ان لوگوں سے کہا صبراً بن الکرام, صبر کرو اے کریم بندو, صبر کرو. فمل موت الا قنطرۃ, موت جو ہے ایک برج کا نام ہے, اٹس لائک اے برج. یعبر بکم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعہ, یہ برج جو ہے اس دنیا کی سختیوں سے یہ لے جا کے تمہیں کہاں پہنچائے گا؟ جنت کے اندر لے کر جائے گا. ڈونٹ وری اباؤٹ دس, کہ یہ تھوڑا سا یہ ایک فاصلہ جو تم کو طے کرنا ہے. والنعیم الدائم فأیکم یکرہ ان ینتقل من السجن الى قصر, امام کہتے ہیں تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو پریزن سے نکل کر پیلس میں نہیں جانا چاہتا ہے. تو یہ سجن ہے جو جانا چاہتے ہیں.
پھر امام نے کیا کہا ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے وہ سجن ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے. اور یہ برج جو ہے والموت، موت جو ہے ایک طرح کا برج ہے کہ جو ان کو یہاں سے لے کر جائے گا آخرت کی دنیا کے اندر. خوب، اس سے بھی میں آگے چلتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جب ملک الموت آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ڈسکشن ہوتی ہے، فہل رأیت، ملک الموت کہتا ہے آ کے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں فہل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے، ہیو یو ایور سین اے فرینڈ پٹنگ ٹو ڈیتھ اے فرینڈ، کہ اس کو مار دے، کہ دوست جو ہے دوست کی جان لے لے. تو ملک الموت واپس جاتا ہے اور خداوند متعال کا جواب لے کر آتا ہے یا ملک الموت اذهب الیہ، اے ملک الموت گو ٹو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اینڈ ٹیل ہم هل رأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیب، کہ کیا ایک حبیب اپنے دوسرے حبیب سے ملاقات کے لیے جو ہے اس کو برا لگتا ہے. یہ ملاقات کا وقت ہے. بہرحال سو دس ڈسکشن از فنش نا. ایک کوشچن آپ سب سے، از اٹ الاؤڈ ٹو وش اور پرے فار مائی ڈیتھ بفور مائی اپوائنٹڈ ٹائم کمس؟ موت سے پہلے میں اپنی موت کے لیے میں کہوں اے خداوند متعال مجھے موت دے دے. نارملی if you should go and see when it happens کہ جب سختیاں کسی پر آتی ہیں، زندگی میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان کہتا ہے خدا مجھے موت دے دے. Are we allowed to do this or not? We are allowed to do. خداوند متعال دے دے مجھے. اوکے، if you are prepared، کہاں سے پتہ چلے گا کہ I am prepared؟ کوئی وہاں سے لیٹر آئے گا وہاں سے آپ کے پاس. You will feel yourself. You can work towards it. Huh? You can work towards it. Okay. Okay, so I'm already 60, maybe 80, something that I want to call it a day. I don't want to live till 90 or 100. Okay. So my next 20 years I want to work towards it and put it in present day. Okay. You can work towards that. Okay. Because the Hindus do that, right? They do samadhi. Okay. They manifest them. Okay. I'm not saying I'm trying to take it from them, but it's something that you've reached. You start your life after 40, that's what they say. Okay. So from 40 to 60, you've done what you want to. And now you know that one, it can cover everything. Okay. So become better and you know if you... No, the question is not about preparation and this thing. I'm asking, Ya Allah, mujhe maut de de, maut de de. Then you can prepare towards it, but you cannot... It's not about preparation, it's about asking for death. Yes, Sister Mas. It's just in one condition if you are Asking for shahadat, okay? Yes. Okay. قرآن کے اندر بی بی مریم نے تمنا کی تھی کہ خدا مجھے موت دے دے. ہاں اوکے اوکے اوکے، ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. ایک نارمل میں اس کے اندر بات کر رہا ہوں. ایک نارمل جو سرکمسٹانسز ہیں، مجھے مصیبت ہے، کوئی پریشانی آئی اور میں نے کہا خدا جو ہے مجھے مکتی دے دے یہاں سے، اس جہان سے، میری جان چھوٹ جائے. تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے، ایک روایت ہمارے پاس نہج البلاغہ میں، یہ خطبہ متقین ہے، سرمن نمبر 193. امام نے خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے کہ حمام نے آ کر امام سے کہا مولا آپ مجھے متقین کی صفات بتائیں، اور امام نے 110 صفت بتائیں متقین کی. امیزنگ خطبہ، امیزنگ خطبہ. اور جب وہ ساری صفات بتاتے ہیں امام، ایک چیخ کی آواز آتی ہے. امام اچھا پہلے امام منع کرتے ہیں. امام بالکل سادہ سا جملہ کہتے ہیں کہ اتق اللہ، خدا کا تقوی اختیار کر. تو کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسے بتائے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں. امام بتانا شروع کرتے ہیں، اور جب 110 صفت پہ پہنچتے ہیں ایک چیخ کی آواز آتی ہے. حمام کی روح اس دنیا سے نکل چکی ہوتی ہے، بیکاز ہی فیلز کہ یہ امام جو بتا رہے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج تو مولانا پوری مجلسیں پڑھ دیں، پورا عشرہ پڑھ دیں، اور میرے اندر کچھ بھی نہیں. آئی ڈونٹ کیئر. حمام کے ساتھ ایسا نہیں تھا. حمام دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں متقی شخص یہ ہے. اس میں سے ون آف دا تھنگس امام کہتے ہیں لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم، اگر جو فکس پیریڈ جو خدا نے ان کے لیے رکھا ہے اس متقی کے لیے، اگر یہ نہ ہوتا لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم، یہ روح ان کے جسم میں باقی نہیں رہتی. طرفت عین،
ایک بلنک آف این آئی کے برابر بھی یہ روح ان کے جسم میں باقی نہیں رہتے, یہ چلے جاتے خداوند متعال کے پاس. بٹ یہ ویٹ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ یہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے لارڈ کے جو خداوند متعال ہے, اس نے جو ایک فکس پیریڈ جو دیا ہے اس کی موت کے جو منتظر ہیں. ایک شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ تو رسول خدا نے کہا لا تتمنى الموت, موت کی تمنا نہیں کرو, آرزو نہ کرو, وش نہ کرو. why فإنك إن تك محسنا, اگر تو ایک اچھا انسان ہے, تزدد احسانا, اگر تیری لائف زیادہ ہو جائے گی, so you'll get one more day to say لا الہ الا اللہ, you'll recite more نماز. وإن تك مسیئا, اگر تو گناہ کار ہے, فتؤخر تستعتب فلا تتمنى الموت, تو اگر تو گناہ گار ہے تو تیرے پاس استغفر اللہ کہنے کا ایک اور دن تیرے پاس موجود ہے. تو کیوں تمہیں جلدی جو ہے کہ نام ہے ڈیتھ کی لگی ہے؟ کہ اگر نیکی کر رہے ہو تو نیکی انکریز کرو گے, اگر برائی کی ہے تو یو کین سے استغفر اللہ, صحیح کمپنسیٹ کر سکتے اپنے گناہ کے لیے. اب یہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کیا پڑھتے ہیں دعا افتتاح میں؟ وقتلا فی سبیلک فوفق لنا, خدا مجھے توفیق عطا کر تیری راہ میں قتل ہو سکوں, مجھے شہادت مل سکے. تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ موت کی تمنا نہیں کریں, اور یہاں پر دعا میں کیا کریں آپ؟ خداوند متعال مجھے شہادت کی موت عطا کر. کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ ہاؤ ٹو سالو دس؟ تو شہادت میں ایسا کیا ہے؟ یس, شہید از آلویز الائیو, اوکے. لیکن بہرحال وہ تو الائیو جو ہے کیا نام ہے, وہ تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, ناٹ ان دیٹ سینس. میں اپنی موت کو تو مانگ رہا ہوں نا, تو موت تو ہے. موت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کی جسم سے جو ہے روح جو ہے جدا ہو جائے. صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں آج خدا مجھے آج جو ہے موت دے دے, شہادت کی موت دے دے. از اٹ گڈ اور بیڈ؟ از گڈ, از گڈ. خدا مجھے موت دے دے آج شہادت کی, از گڈ. بٹ میں کہوں اے خدا مجھے آج مجھے موت دے دے خالی, اٹس بیڈ. وائی, واٹس دا ڈفرنس؟ شہید کو اوکے آپ کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے, اوکے. اوکے دیکھیں احسن, آپ لوگ کا جواب آلموسٹ جو ہے کہنا قریب ہیں. خداوند متعال نے انسان کو یہاں جو بھیجا ہے ٹو اٹین پرفیکشن, پرفیکشن کے لیے کہا ہے. انسان کو بنا انی خالق بشرا من طین, کہ میں تم کو مٹی سے بنا رہا ہوں اور تجھے اس خدا تک پہنچنا ہے. یہ سفر ہے جو انسان طے کر رہا ہے, وہ انفائنائٹ ہے, بٹ اپ ٹو مائی کیپیسٹی آئی ہیو ٹو ٹریول. ہر روز پرفیکشن کا آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا مقام ہے, اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کون سا ہے؟ وہ شہادت ہے. شہادت سے اوپر کچھ نہیں ہے. آپ خدا کی راہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ وقت دے سکتے ہیں, مال دے سکتے ہیں, کچھ کیا جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں. آخری چیز کیا جو دے سکتے ہیں؟ جان ہے. اے خدا تو نے دی تھی اور تیرے حوالے کر دی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے روایت میں آیا فوق کل ذی بر بر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی موجود ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, مگر یہ کہ خدا کی راہ میں کوئی قتل کر دیا جائے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے, فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ, پھر اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. دس از دا لاسٹ اسٹیج. آپ خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے خداوند متعال مجھے وہ لاسٹ جو اسٹیج ہے, جو پرفیکشن ہے, وہ مجھے عطا کر دے. دین دیر از نو پرابلم ان دیٹ. ہوپ ایک اگلی ڈسکشن یہاں سے شروع ہوگی ہماری. خدا نے انسان کو دو ڈفرینٹ چیزوں سے بنایا ہے. ایک اس کے پاس فزیکل ایگزسٹنس ہے, جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ باڈی ہے. اور دوسرا اس کے پاس ایگزسٹنس ہے, وہ ہے اممیٹیریل ایگزسٹنس, اس کی سول ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں اس سے بنی ہوئی ہیں. یہ تمام کی تمام جو ڈسکشن آپ کے بارے میں آج جو کر رہے ہیں اور جس سے پہلے کی ہیں, کہ اس کے بعد ایک زندگی موجود ہے,
یہ اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں when you prove there is soul. When you prove there is soul. And the reality lies with soul, not with this جسم. اگر کوئی شخص کہے بھائی سول وول کچھ بھی نہیں ہے, یہی جسم ہے, تو پھر تو جو ہے ساری ڈسکشن ہی ختم ہو جائے گی. آپ سب سے سوال یہ ہے, how do we know that the soul exists? Can you prove it? ہمارے پاس روح موجود ہے, آپ پروف کر سکتے ہیں؟ Can you prove it or not? Yes, who will prove it? ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اوکے, ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح کیا ہو جاتی ہے؟ پرواز کرتی ہے. کہاں پرواز کرتی ہے؟ So I am becoming a devil's advocate here, ہاں. کہاں پرواز کرتی ہے؟ آپ تو یہیں پر ہی ہیں. Depends on your deeds. ہاں, اوکے, ڈپینڈز آن یور ڈیڈ. اوکے, who else? Even when someone dies, you say this person is no more. جبکہ اس انسان کی باڈی وہیں پر ہوتی, but we say کہ فلاں انسان احسنت, احسنت, اس پہ آئیں گے ہم. احسنت. یس منیرہ بھائی. Conscious is not there. Conscious is gone. کانشیس از گون, انکانشیس ہو جاتے ہیں. Yeah, when we are in the sleep and something happens. So what it has to do with the ruh. Okay. The room is there, we can see. Anyone else from behind? Yes. روح ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں روح نہیں ہے, یہ صرف باڈی ہے ہمارے پاس. روح کیا ہے؟ میں روح کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یا اوکے, دیکھیں ریزن کیا ہے. اگر آپ نے روح کو پروف نہیں کیا تو سورہ یاسین کے اندر کہتے ہیں نا کہ وہ جا کے بون کو آ کے کرش کرتا اور کہتا ہے کہ یہ بون واپس آئیں گی, یہ تو بون تو ختم ہو چکی ہیں, یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو پھر بات اس کی صحیح ہے. جو چیز ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ آپ لے کر نہیں آ سکتے ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ وچ از انٹیکٹ, جو اس کے اصل جو ہے کچھ اور ہونا چاہیے. دین یو کین سے دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ. ادروائز یہ جسم تو ختم ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ ختم ہو چکا ہے. یس, دیکھیں ایک اچھی ڈسکشن ہے یہاں پر اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے. یہ ایک اچھی ڈسکشن ہے کہ انسان جو ہے تقریباً 10 سال کے اندر آپ کے پاس یہ جو آپ کے جو سیلس ہیں کمپلیٹلی جو ہیں ریجوینیٹ ہوتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سیلس یہ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی 10 سال کے بعد اگر آپ یہاں پر ہیں تو 10 سال پہلے والی جو تھی فزیکل باڈی ہے وہ ہے ہی نہیں. لیکن آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو 50-60 ایئرز گزار چکا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ میں وہ نہیں ہوں جو 50 سال پہلے تھی؟ کوئی بھی نہیں سوچتا ہے. باڈی تبدیل ہو رہی ہے لیکن جانتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں ہوئی ہے. واٹ از دس؟ یعنی یہ وہ اس کی روح ہے, اس کی سول ہے جس کو پتہ ہوتا ہے ایک ہی چیز. یعنی ڈسپائٹ دس still we can still identify ourselves as the same person throughout our life. آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں تو آپ نے 50 بار اپنی پورے سیلس تبدیل کر دیے ہیں, تو یہ 5 دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ 5 ڈفرینٹ انسان تھے. کوئی ہے نہیں, آئی ایم دا سیم. تو وہ سیم تو باڈی تو نہیں ہے, تو پھر وہ سیم کون سی چیز ہے؟ وہ آپ کی وہ روح ہے. ایک اور چیز, جیسے ایک شخص جو تھا کسی نے کسی کو قتل کیا, اس نے قتل کیا, جج کے پاس جو ہے یہ بھاگ گیا تھا اور اس کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد اس کو پکڑ کے لے کر آئے اور یہ شخص جو ہے اس کا ہاتھ نہیں ہے. وہ کہیں کہ جج صاحب جس ہاتھ سے میں نے قتل کیا تھا وہ تو ہاتھ ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے سزا کس بات کی دیں گے؟ 50 سال کے بعد تو میں وہ انسان ہی نہیں ہوں, میں تو تبدیل ہو گیا ہوں, میں سارے سیلس تبدیل ہو گئے. آپ بتائیے کیا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ بھائی میں نے جس ہاتھ سے میں نے قتل کیا تو وہ ہاتھ ہی نہیں ہے میرے پاس. میرے پاس دونوں ہاتھ نہ ہو نہ 2 پیر ہوں, پھر بھی پنشمنٹ ملے گی نہیں ملے گی؟ وائے؟ وہ ہاتھ تو پیر ہی نہیں ہے میرے پاس. اس کا مطلب قتل کرنے والا ہاتھ نہیں تھا, کچھ اور تھا. قتل کرنے والا تیرا ہاتھ نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. اور جو ہے اگر تیری سارے ہاتھ پیر سب کاٹ دیے جائیں وہ چیز موجود ہے, وہ اس کی سول ہے. یس. When God made Adam, first he made him and then he said, I am now
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. So the hand with which I committed the crime is no more. تو ایکسیپٹ کیا جائے گا یہ اس کا ریزن, ایکسکیوز ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو وہی انسان ہے, تو تبدیل نہیں ہوا ہے. صحیح. اسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ, میرا پیر. اس کا مطلب پیر کچھ اور ہے, میں کچھ اور ہوں. صحیح ہے. اس ہاتھ کو میں نہیں کہتے, یہ میں نہیں ہوں. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا ہاتھ ہے یہ میں نہیں ہوں. تو جو میرا جو ہے اور جو میں ہوں وہ کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. خوب, ایک اور چیز, یہ شخص جو ہے مولانا, اگر میں ہوں شیخ کامران, اور اگر جو ہے اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو آپ سارے ٹائٹل صاحب مجھے دے سکتی ہیں, مثلا شیخ کامران اور مولانا اور یہ. اب جب یہ نماز میت کے لیے اگر بلانا ہو تو کیا کہیں گے؟ کیا لے کر آؤ؟ شیخ کامران کو لے کر آؤ یا باڈی کو لے کر آؤ؟ یہ تو شیخ کامران ہے نا. نہیں, شیخ کامران کچھ اور ہے. یہ جسم ہے شیخ کامران کا, یہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریالٹی جو ہے انسان کی کچھ اور ہے. یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ جسم ریالٹی نہیں ہے اس کی. تو آپ ڈیڈ باڈی کہیں گے. یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں, جو ڈریم کے اندر آپ دیکھتے ہیں, جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, سونے کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ, بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی؟ وہ آپ کا جسم دیکھ رہا ہوتا ہے. جسم تو کیا ہو رہا ہے, وہ خود سو رہا ہے. تو وہ جو دیکھ رہی ہے وہ آپ کی روح دیکھ رہی ہے, آپ کی روح ہے. اسی طریقے سے جب انسان کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی بہت ساری ریالٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر انٹریکشن بٹوین سول میٹس, آپ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ارواح جو ہیں ان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. بہرحال یہ پوری ڈسکشن ہے کہ انسان مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے, پاسبل ہے, پاسبل ہے. اور علماء باقاعدہ اعمال انجام دیتے تھے, حتیٰ کہ ایرسٹوٹل کی روح کو بلاتے تھے, اس سے سوال کرتے تھے کہ بھائی جو فلسفی کے اندر جو آپ نے یہ بات کی ہے اس کا دراصل آنسر کیا ہے. ایک چیز اور, آپ کی زحمت تمام. مرحوم حکیم ہیدجی یہ مدرسہ منیریہ کے اندر تہران میں تھے, اینڈ ہی واز اے پائس پرسن, اچھے ٹیچر تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ مرگ اختیاری, موت بائی چوائس جو ہوتی ہے, یہ کوئی چیز ریالٹی نہیں ہے. ایک پوری ایک ڈسکشن ہے عرفان کے اندر کہ انسان ایک ایسے کمال تک پہنچتا ہے کہ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکال سکتا ہے, ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے, اور باڈی جو ہے اس کی بالکل ایسی لیٹی ہوئی ہوگی کہ اس کو موت آ چکی ہے. آیت اللہ بہجت اس مقام پر تھے, اور انہوں نے ایک دفعہ لیٹر لکھا تھا اپنے استاد کو, آیت اللہ قاضی طباطبائی کو. آیت اللہ مصباح یزدی سے نقل کر رہا ہوں آپ کو میں, یہ ویڈیو بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے ہی روٹ اے لیٹر ٹو ہز استاد کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ, یا انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں اس مقام پہ, اگر کوئی شخص اپنی روح کو اپنی جسم سے ڈسکنیکٹ کر دے, 3 دن تک اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے, اب اس کی روح گھوم رہی ہے, اب وہ روح 3 دن کے بعد آتی ہے اس کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, کیا اس کو اپنی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی نہیں کرنی ہوگی؟ واٹ اے کوسچن. ہاں, کیا وہ نمازوں کی قضا کرے گا نہیں کرے گا؟ باڈی تو ویسے لیٹی ہوئی تھی. آیت اللہ قاضی جو شخص لے کر آیا تھا, بولا یہ سوال صرف بہجت کا ہے, اسی کو جواب دیا جائے گا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ادرس. مرحوم ہیدجی اس چیز کے اپوز کرتے تھے کہ دیٹ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکال سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز عشاء کے بعد یہ اپنی تعقیبات پڑھ رہے تھے, ایک شخص آتا ہے, بوڑھا شخص آتا ہے, ایک میں نے ایک خیال ہی بنایا. وہ آ کر کہتے ہیں مرحوم ہیدجی کو, ہیدجی تو اچھے کارداری, تجھے کیا ہے اس کام سے کہ انسان جو ہے اپنی روح اپنے جسم سے نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا ہے؟ تو اپنے جو درس پڑھا رہا ہے وہ درس پڑھاتا رہے, شیخ کامران اپنے درس پڑھاتا رہے, لیو آل دیس تھنگس.
इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि मरहूम हीदजी कहते हैं नहीं, आई हैव प्रूवन दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। वो कहते हैं ऐसा है। वो बैठते हैं उनके सामने और लेट जाता है और कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो उसकी बॉडी जो है ऐसा फील होता है जैसे 1000 साल हो गए ये शख्स मर गया है, हिल भी नहीं रहा है। अब जो है मरहूम हीदजी कहते हैं कि ये बंदे खुदा मर गया है और अगर हुकूमत को पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि तुमने किसी शख्स को बुलाया और उसको मार दिया। तो कहते हैं मदरसे में सबको बुलाया, बोला इसके कफन और दफन का इंतज़ाम करो, और सब लोग जो है कफन दफन का इंतज़ाम करने लगे। थोड़ी देर के बाद जो है ये शख्स कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैठ जाता है। मरहूम हीदजी कहते हैं व्हाट वाज दैट, ये तूने क्या किया? बोला अब तुझे यकीन आया कि इंसान अपनी रूह को अपने जिस्म से निकाल सकता है। वो कहते हैं खुदा की कसम मुझे यकीन आ गया, मुझे यकीन आ गया। कहते हैं उस दिन ने इनको तब्दील किया, उस दिन ने इनको तब्दील किया। उस बूढ़े शख्स ने कहा, बोला ए हीदजी सिर्फ दर्स व तदरीस काफ़ी नहीं है, आप यहाँ पर जो आ रही हैं पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, इबादत भी साथ में होनी चाहिए, पाकीज़गी कल्ब भी होनी चाहिए। आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हाफ ऑफ द टाइम इज़ फॉर स्टडीज़, हाफ ऑफ द टाइम इज़ फॉर इबादत। कहते हैं फिर ख़ुद इस मकाम पर पहुँचते हैं, इस ख़ुद मकाम पर पहुँचते हैं कि ये कहते हैं मरहूम हीदजी इन्होंने अशआर लिखे थे, उसके आखिर में वसीयतनामा लिखा है, पूरा अमेजिंग वसीयतनामा है। उसके अंदर कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना मेरे फैमिली मेम्बर्स में, और मेरे मरने के बाद ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, गिरिया वजारी ना करना, क्योंकि आज की ये रात है, आज का दिन होगा कि मैं अपने हबीब अपने खुदा से मुलाकात करने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि उस रात को कि जो लास्ट रात थी, तलबे जो स्टूडेंट्स थे वो कहते हैं कि ये मरहूम हीदजी यानी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कर रहे थे, यानी नॉर्मली जैसे होता था सीरियस थी इनकी पर्सनालिटी, आते हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद ख़ुद जो है हमें उस मुसल्ले इबादत के ऊपर लेट जाते हैं और पता होता है कि हाँ मेरी रूह निकलेगी, और अपनी कब्र के लिए पहले से आमादा होते हैं। यानी दिस इज़ रियलिटी कि ये इंसान की जो रूह है, रूह और जिस्म, हमने सारी डिस्कशन इस वजह की मन आरफ़ा नफ्सा फ़क़द आरफ़ा रब। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कशन कर ली, इसको आगे मैं बाद में लेकर जाऊँगा। कल की क्लास से, जो आपकी कल की क्लास है, वहाँ पर एक अच्छी डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ नामा आमाल। ये जो फ़रिश्ते हमारे नामा आमाल को जो रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, अमेजिंग रिवायात आपके सामने लेकर आऊँगा। अमेजिंग रिवायात हैं कि ये कैसे हमारे सामने मरने के बाद हमारे हर एक एक अमल जो हमने अंजाम दिया है, हत्ता कि जो सांस ले रहे हैं वो भी हमारे सामने पेश की जाएगी, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे पेश की जाएगी, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, इंशाल्लाह इसको हम कल की क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, शायद एक ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, मौलाना आप मार नहीं रहे, मारे तो सही, आगे का सफ़र पता चले। सही है, क्योंकि मरने से पहले बहुत सारी डिस्कशंस हैं कि जो आम तौर पे नहीं होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ास्ट लेकर जाना है तो फिर मैं बिल्कुल मरने के बाद कब्र में जो सवाल होने हैं फिर उस पर बात कर लूँगा मैं, लेकिन बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिस पर हम बातचीत नहीं करते हैं, जिसका ताल्लुक़ मरने के बाद है। वन ऑफ द थिंग इज़ इंसान के जो हैं रिकॉर्डिंग नाम आमाल जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो कैसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वी कैन फिनिश द क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।